بسم الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ فرمایا کہ کیا ایمان اور اسلام الگ الگ ہیں؟ اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومنوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو اور اس کے پیچھے مت چلو۔ یہاں سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان الفاظ سے خطاب کیا کہ اے ایمان والو، یعنی ان لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پر اپنے اعتقاد کا اظہار کر چکے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہہ چکے ہیں۔ ان سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایمان لا چکے تو ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونے کے کیا معنی؟ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب ایک شخص ایمان لے آیا تو وہ اسلام میں بھی داخل ہو گیا۔ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان کچھ اور چیز ہے، اسلام کچھ اور چیز ہے، اور ایمان لانے کے بعد اسلام میں داخل ہونا بھی ضروری ہے۔ آگے فرمایا کہ اسلام لانے کا مطلب، پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اور ایمان والوں کو اسلام میں داخل ہونے کی جو دعوت دی جا رہی ہے اس سے کیا مراد ہے، اور اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے۔ اسلام کے معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، یعنی کسی بڑی طاقت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا اور اپنے آپ کو اس کا تابع بنا لینا کہ جیسا وہ کہے اس کے مطابق انسان کرے۔ یہ ہیں اسلام کے معنی، جس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آنا، یہ باتیں اسلام میں داخل ہونے کے لیے کافی نہیں، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یعنی ان کے طریقوں کے آگے جھکا دے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک انسان صحیح معنی میں اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا کہ بیٹے کی ذبح کا حکم عقل کے خلاف تھا۔ یہی لفظ اسلام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں بھی استعمال فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیں، جس کی یادگار ہم اور آپ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر مناتے ہیں۔ بیٹا بھی وہ جو امنگوں اور مرادوں سے طلب کیا ہوا، جس کے لیے آپ نے دعائیں کی تھی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عنایت فرما دیجئے۔ جب وہ بیٹا ذرا چلنے پھرنے اور آنے جانے کے لائق ہوا اور باپ کا ہاتھ بٹانے کے لائق ہوا تو اس وقت یہ حکم آیا کہ اس کے گلے پر چوری پھیر کر اس کو ختم کر دو۔ اب اگر اس حکم کو عقل کی میزان میں تول کر دیکھا جائے اور اس کی حکمت اور مصلحت پر غور کیا جائے تو کوئی عقلی حکمت، عقلی مصلحت، کوئی عقلی جواز اس بات کا نظر نہیں آئے گا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چوری پھیر دے۔ نہ تو کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے اور نہ ہی دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو عقل اور انصاف کے مطابق قرار دے سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا،
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ سوال اس لیے نہیں کیا کہ ان کے دل میں اس حکم پر عمل کرنے میں تردد تھا، بلکہ اس لیے سوال کیا کہ بیٹے کا بھی امتحان لیا جائے کہ دیکھیں بیٹا اس کے بارے میں کیا جواب دیتا ہے۔ وہ بیٹا بھی خلیل اللہ کا بیٹا تھا اور جس کی سلب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ نہیں کہا کہ ابا جان میں نے کون سا ایسا جرم کیا ہے، کیا خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے، کیا غلطی میں نے کی ہے جس کی پاداش میں مجھے زندگی سے محروم کیا جا رہا ہے اور مجھے قتل کیا جا رہا ہے، بلکہ جواب میں بیٹے نے یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابا جان جو حکم آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اس کو کر گزریے اور میری فکر نہ کیجیے، اس لیے کہ اس حکم پر عمل کرنے میں مجھے تکلیف پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ آپ نے جو مجھے میرے چہیتے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا ہے اس میں کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، بس دونوں نے یہ دیکھا کہ یہ حکم ہمارے خالق اور ہمارے مالک کی طرف سے آیا ہے، اسی وقت دونوں باپ اور بیٹے اس حکم کی تعمیل پر تیار ہو گئے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔